1996 میں میں نے شروع کی اور آج اللہ نے اس مقام پہ مجھے پہنچایا ہے کہ ایک موقع مجھے دیا ہے کہ میں وہ جو میری خواب تھی، ایک پاکستان کی خواب لے کے چلا تھا، مجھے اللہ نے موقع دیا ہے کہ میں اس خواب کو پورا کر سکوں۔ ایک فیز تھی، ایک سٹرگل، ایک اونچ نیچ، اور اب دوسرا فیز ہے کہ اللہ نے موقع دیا ہے کہ اقتدار میں آ کے وہ مینیفیسٹو، وہ منشور، وہ نظریہ وہ میں امپلیمنٹ کروں جو میں 22 سال پہلے لے کے نکلا تھا۔ تو پہلے میں واضح کر دوں کہ 22 سال پہلے میں کیوں سیاست میں آیا تھا۔ ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا، اس کو کوئی پالیٹکس کچھ نہیں دے سکتی تھی، جو کچھ بھی نہ کرتا تو بڑے آرام سے اپنی باقی زندگی گزار سکتا تھا۔ میں پالیٹکس میں اس لیے آیا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کا پوٹینشل تھا، جو ہمارا ملک جس طرح اوپر جا رہا تھا، جب میں بڑا ہو رہا تھا اس پاکستان میں، میں نے خود دیکھا کہ یہ ملک اوپر جاتے ہوئے پھر نیچے آتا، اور ہم نے نیچے آتا ایسے دیکھا کہ ایک گورننس سسٹم کا کولیپس دیکھا اور کرپشن کا۔ تو اس لیے میں جب آیا، میں یہ چاہتا تھا کہ پاکستان ایک وہ ملک بنے جو میرے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے جو سوچا تھا پاکستان کا۔ اب میں الیکشن پہ پہلے آتا ہوں۔ یہ الیکشن ایک تاریخی الیکشن ہوا ہے پاکستان میں۔ اس الیکشن کے اندر لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اس الیکشن کے اندر دہشت گردی ہوئی۔ میں آج خاص طور پہ بلوچستان کے لوگوں کو داد دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح کی مشکلات ان کو سامنے کرنی پڑی، جس طرح کی وہاں دہشت گردی ہوئی، اس کے باوجود جس طرح بلوچستان کے لوگ نکلے ہیں، میں آج سارے پاکستان کی طرف سے بلوچستان کے لوگوں کو داد دینا چاہتا ہوں، خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں جو سینز دیکھے ٹی وی کے اوپر، جس طرح بوڑھے معذور گرمی کی انتہا میں نکلے ووٹ دینے کے لیے، اوورسیز پاکستانی جس طرح آئے شرکت کرنے کے لیے، میں ان ساروں کو آج داد اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری جمہوریت کو مضبوط کیا۔ ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو جمہوری ایولیوشن ہے، ہم اپنی جمہوریت کا جو پروسیس ہے وہ بڑھتے دیکھ رہے ہیں، اور اس ساری چیزوں کے باوجود جو جتنی بھی ہمارے مشکلات آئیں، ہمارے اکرام گنڈا پور سوسائڈ بامبر سے شہید ہوئے، اس سے پہلے ایک سوسائڈ اٹیک سے ہارون بلور شہید ہوئے، اور کتنے اور لوگ مارے گئے۔ تو اس سب کے باوجود یہ الیکشن کا پروسیس کمپلیٹ ہوا۔ اس میں سیکیورٹی فورسز کو میں داد دینا چاہتا ہوں، ان کے بھی اہلکار جان کھو بیٹھے۔ میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو، جدھر ہمیں تقریباً 10 جگہوں کے اوپر ہمیں تھریٹ تھی سوسائڈ اٹیکس کی، میں ان سب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس سب چیز کے باوجود ہم یہ الیکشن لڑے، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ہم کامیاب ہوئے اور مینڈیٹ ملا۔ اب میں صرف مختصراً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کس طرح کا پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں، جو میں اب جدھر آج ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم کس طرح کا پاکستان چاہتے ہیں۔ دیکھیں، میری جو انسپریشن تھی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست بنائی، اس ریاست کے اندر جس طرح کا انسانیت کا نظام آیا، پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں ایک فلاحی ریاست بنی، ایک ریاست نے ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی، پہلی دفعہ ایک ریاست نے بیواؤں کی، معذوروں کی، یتیموں کی، ایک یہ بھی سٹیج آئی کہ خلیفہ وقت نے کہا کہ اگر کتا بھی میری ریاست کے اندر بھوکا مرے تو میں ذمہ دار ہوں گا۔ میں وہ اس ریاست میری انسپریشن یہ ہے کہ پاکستان اس طرح کا ایک انسانیت کا نظام بنے جدھر ہم اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لیں۔ جو ہماری ریاست بن گئی ہے وہ اس کا الٹا ہے، یہ جانوروں کا نظام، حیوانوں کا نظام کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کمزور بچارے بھوکے مر رہے ہیں،
جس ریاست کے اندر آدھی آبادی تقریباً غربت کی لکیر سے نیچے ہو یا غربت کی لکیر کے اوپر ہو، اس ریاست کے اندر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ بڑا ایک عظیم خواب تھا جو پاکستان کا تھا؟ تو جو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی، میں انشاءاللہ آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا. ہماری ساری پالیسیز بنیں گی اپنے کمزور طبقے کو اٹھانے کے لیے. ہماری پالیسیز بنیں گی کہ ہم نے کس طرح جو ہمارے مزدور ہیں بیچارے سارا دن محنت کرتے ہیں، پیسہ نہیں بنتا کہ اپنے بچوں کو فیڈ کر لیں. ہمارے جو کسان ہیں، غریب کسان ہیں، جو سارا دن سارا سال محنت کرتے ہیں اور ان کو پیسہ ہی نہیں ملتا وہ ان کے بچوں کو صحیح خوراک دے سکے. ہمارے 45% بچے پاکستان میں ان کو بیماریاں سٹنٹڈ گروتھ، نہ وہ پورے قد پہ پہنچ سکتے ہیں، نہ ان کے ذہن گرو کر سکتے ہیں. 45% بچے کو ہم نے یعنی کہ موقع ہی نہیں دیا اس ملک میں آگے جانے کا. 2.5 کروڑ پاکستانی بچہ سکولوں سے باہر ہے. ملکوں کی آبادی 2.5 کروڑ نہیں ہے جتنے ہمارے بچے سکولوں سے باہر ہیں. اور ہماری خواتین یعنی دنیا میں تقریباً سب سے زیادہ ہماری خواتین پریگننسی میں ڈیلیوری کے پوائنٹ پہ مرتی ہیں کیونکہ ہم ان کو بنیادی ہیلتھ کیئر نہیں دے سکتے. ہماری دنیا کے اندر ہائیسٹ ریٹ ہے کہ گندا پانی پینے کی بیماریوں سے ہمارے بچے مرتے ہیں کیونکہ ہم صاف پینے کا پانی نہیں دے سکتے. تو میری انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ ہم پورا زور لگائیں اس ملک میں اس نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے. ہماری ساری پالیسیز بنیں کہ ہم نے اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ، انسانوں کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے. اور میں چاہوں گا کہ ہمارا سارا ملک اس طرف سوچے. یہ نہ سوچے ایک ملک ایسا نہیں، ایک ملک کی پہچان یہ نہیں ہوتی کہ ان کے امیر لوگ کیسے رہتے ہیں. ملک کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کا غریب طبقہ کیسے رہتا ہے، کمزور طبقہ کیسے رہتا ہے. کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جدھر ایک چھوٹا سا جزیرہ ہو امیر لوگوں کا اور غریب لوگوں کا سمندر ہو. کوئی ملک آگے ایسے نہیں بڑھتا. ہمارے سامنے مثال ہے چائنا کی. چائنا نے 30 سال میں 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے. دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو مدینہ کی ریاست جو ہم سارا مسلمان ہم دنیا کے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتے ہیں، وہ پہلی ریاست تھی جدھر جو ایک فلاحی ریاست تھی. اور وہ انہوں نے پرنسپل سیٹ کیے تھے اس ریاست کے جس میں قانون کے سامنے سب ایک برابر تھے، قانون کی بالادستی تھی، جس میں انسانیت تھی، جس میں میرٹ تھی، جس میں عدل تھا یعنی کہ پیسے والوں سے پیسہ لے کے نچلے طبقے کے اوپر خرچ کرتے تھے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ کیسے ایک ریاست کو کن پرنسپلز پہ بنایا جو کہ دنیا کی عظیم سویلائزیشن 700 سال تک بنے. ہم نے انہی پرنسپلز کے اوپر انشاءاللہ میری کوشش ہوگی پاکستان کو ان پرنسپلز پہ لانے کے لیے. میں آج اس موقع پہ چاہتا ہوں کہ سارا پاکستان یونائٹ ہو. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ہمارا جو مخالف ہوا، ہمارے خلاف جنہوں نے ووٹس دی، میرے اوپر ذاتی طور پہ کبھی بھی میرے خیال میں کسی سیاسی لیڈر پہ اس طرح کے پرسنل اٹیکس نہیں ہوئے جو میرے پہ پچھلے 3 سال پہ ہوئے ہیں. میں یہ سب کو بھول چکا ہوں. یہ سب میرے پیچھے ہیں. یہ میری ذات کی بات نہیں ہے، میرے ملک کی بات ہے. ہمارا جو کوز ہے وہ میری ذات سے بہت بڑا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ پہلی گورنمنٹ آئے گی جو کسی قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرے گی، کسی مخالف کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی نہیں کرے گی. ہم قانون کی بالادستی قائم کریں گے. قانون کی بالادستی کا مطلب ہمارا کوئی غلط کرے گا اس کو بھی قانون پکڑے گا. جو مرضی غریب امیر طاقتور کمزور جو اس ملک کے قانون کے خلاف جائے گا اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. میں انشاءاللہ آپ کو ثابت یہ کر کے دکھاؤں گا کہ ہم ایسے مضبوط ادارے بنا دیں گے. ہماری جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اتنی مضبوط ہوں گی کہ وہ روکیں گی کرپشن. وہ سب سے زیادہ چیک رکھیں گی جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان پہ چیک رکھے گی، عمران خان کے وزیروں پہ رکھے گی. اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی میرے سے، پھر ہوگی میرے وزیروں سے، پھر ہم نیچے جائیں گے. یعنی جو آج اگر پاکستان میں کرپشن نے اس ملک کو
कैंसर की तरह खा रही है, तो उसकी वजह यह है कि एक कानून है जो इक्तदार में है और दूसरा कानून है जो कि बाहर है। तो सिर्फ अकाउंटेबिलिटी जो ऑपोजिशन में बैठे होते हैं उनकी होती है। हम इंशाल्लाह इसमें आपको मिसाल सेट करके दिखाएंगे कि कानून सबके लिए एक बराबर होगा। आज अगर मगरब हमारे से आगे है, उनकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि उनका कानून इम्तियाज नहीं करता लोगों में, कानून की बालादस्ती है। जितना महज़ब माशरा उतना उनकी इदारे मजबूत और उनका इंसाफ का निज़ाम मजबूत। तो ये हमारा सबसे बड़ा गाइडिंग प्रिंसिपल होगा पाकिस्तान के अंदर कि हम इंशाल्लाह इस मुल्क में कायम करेंगे वो इदारे जो कि इंशाल्लाह इस मुल्क की गवर्नेंस सिस्टम ठीक करेंगे। जब तक इस मुल्क का गवर्नेंस सिस्टम ठीक नहीं होता या इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, हमारा जो इस वक्त इकोनॉमिक चैलेंज है, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा आज पाकिस्तान इकोनॉमी का चैलेंज फेस कर रहा है। हमारा कभी भी तारीख में इतना बड़ा फिस्कल डेफिसिट नहीं था, हमारा कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना ट्रेड डेफिसिट नहीं है, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतने कर्जे नहीं लिए हुए, कभी पाकिस्तान की तारीख में रुपया इतना नीचे नहीं गिरा डॉलर के मुकाबले में। ये सारी चीजें इसलिए हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एक इदारे जो फंक्शन नहीं कर रहे, डिसफंक्शनल इदारों की वजह से आज हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है। हमने पहले गवर्नेंस सिस्टम ठीक करना है, हमने माहौल बनाना है बिजनेस के लिए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने ठीक करनी है। मेरे ख्याल में जो हमारा सबसे बड़ा असास है वो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी, उनको इंशाल्लाह हम इस मुल्क में दावत देंगे, हम उनको गवर्नेंस ठीक करके मौके देंगे कि इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। हाँ, आज तक अगर ओवरसीज पाकिस्तानीज ने पाकिस्तान में उस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं की जो उनको करनी चाहिए थी, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि करप्शन ने पाकिस्तान के इदारे तबाह कर दिए हैं। और करप्शन एक डिटरेंट है, करप्शन की वजह से आती नहीं है इन्वेस्टमेंट। लोग दुबई इन्वेस्ट कर लेते हैं, मलेशिया चले जाते हैं, पाकिस्तान में नहीं इन्वेस्टमेंट आ रही। जिसका दूसरा प्रॉब्लम है बेरोजगारी। हमारा दुनिया का सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन है, इनको रोजगार चाहिए। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी हम उनको किधर से नौकरियां ढूंढ के देंगे। तो आज जिधर पाकिस्तान खड़ा है, मैं आपके सामने, कौम के सामने आज ये कह रहा हूं कि हम पाकिस्तान को ऐसे चलाएंगे जो कभी पाकिस्तान पहले नहीं चलाया गया। वो गवर्नेंस देंगे जो कभी पाकिस्तान में पहले ऐसी गवर्नेंस नहीं आई, और वो शुरू करेंगे अपने आप से, अपने आप को इदारों के नीचे लेके आएंगे और सादगी कायम करेंगे। मैं ये जो आज आपके सामने प्लेज कर रहा हूं कि अब तक जो हमारे हुक्मरान आते हैं वो पैसा अपने ऊपर खर्च करते हैं, शान और शौकत पे, बड़े बड़े महलात पे, इनके बैरून मुल्क दौरों में अपने ऊपर याशो इशरत से रहते हैं। जिस तरह हमारी रूलिंग एलीट अब तक पैसा खर्च करती रही है, कैसे लोग टैक्स देंगे? वो मुल्क जो दुनिया में सबसे ज्यादा खैरात, 5 मुल्कों में सबसे ज्यादा खैरात देते हैं, वो दुनिया में सबसे कम टैक्स देता है। टैक्स इसलिए नहीं देता कि लोग देखते हैं कि उनके टैक्सों के ऊपर जो हमारी साहिब इक़्तिदार हैं, रूलिंग एलीट है, वो जिस तरह बेदर्दी से उनका पैसा खर्च करती है, अपने ऊपर चोरी करती है, अपने ऊपर खर्च करती है, उनका पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करती है, लोग क्यों टैक्स देंगे? तो इंशाअल्लाह मैं सबसे पहले आपके सामने ये प्लेज करता हूं, आज मैं आपके सामने वादा आपसे करता हूं, अवाम के टैक्स के पैसे की मैं हिफाजत करूंगा, अपने सारे हम खर्चे कम करेंगे। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस, ये शाहाना महल, एक वो मुल्क जो कि जिसकी आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है, वहां कोई मुझे शर्म आएगी कि मैं जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहूंगा, इतना बड़ा महल के अंदर। हमारी गवर्नमेंट फैसला करेगी कि हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस का क्या करना है। इसको हम कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, सादगी से कोई लेंगे छोटी सी जगह मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर जिधर प्राइम मिनिस्टर रहेगा। हम सारे गवर्नर हाउसेस को पब्लिक के इस्तेमाल के लिए यूज़ करेंगे। कहीं जिस तरह नथिया गली का गवर्नर हाउस है उसको होटल बना देंगे ताकि उससे इनकम आए पब्लिक के लिए, बजाय बादशाह की तरह जाके जो साहिब इक़्तिदार है वो रहें लोगों के टैक्स के पैसे पे। हर जगह जितने भी हिल रिजॉर्ट्स पे रेस्ट हाउसेज हैं सबको कमर्शियली हम इस्तेमाल करेंगे ताकि वो पैसा बनाएं
ان کے پیسے مقامی لوگوں پہ لگائے جائیں. کہنے کا میرا یہ مقصد ہے کہ پاکستان میں جو آج تک صاحب اقتدار عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ عیاشیاں کرتے رہے ہیں، یہ انشاءاللہ میرا آج آپ سے وعدہ ہے کہ یہ میں چینج کروں گا. اپنے سے شروع کروں گا، اپنے وزیروں سے شروع کروں گا، پارلیمنٹیرینز کو صحیح کریں گے. سارے جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ساروں کو ہم ایک قوم کو یہ بتائیں گے کہ یہ ہم نے اس اکنامک کرائسس سے نکلنا ہے. ہمیں کوئی باہر سے ملک آگے بچانے نہیں لگا. ہم نے اپنے ادارے مضبوط کرنے ہیں، ہم نے اپنی مثال سے اپنے خرچے کم کرنے ہیں، اور پھر ہم نے اپنی آمدنی بڑھانی ہے. ہم نے بزنسز کے ساتھ مل کے، ہم نے اپنی بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے پالیسیز بنانی ہے تاکہ ویلتھ کریشن ہو. جتنا پیسہ بنے گا اتنا ملک امیر ہوگا، اتنا ہمارا ٹیکس زیادہ اکٹھا ہوگا، اتنی ہم نوکریاں دیں گے لوگوں کو، اپنے نوجوانوں کو نوکریاں دیں گے. تو یہ آج پھر میرا یہ جو دوسرا پلیج یہ آپ سے ہے کہ انشاءاللہ ہم ٹیکس کلچر ٹھیک کریں گے. ہم ٹیکس کلچر ایک ایسا بنائیں گے جو عام لوگوں کے لیے یہ پتہ چلے گا. لوگ اس لیے ٹیکس دیں گے کہ ان کو پتہ چلے گا ان کا ٹیکس ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے، ان کا ٹیکس چوری نہیں ہوگا. اینٹی کرپشن کو ہم مضبوط کریں گے، نیب کو اور مضبوط کریں گے، ایف بی آر جیسے اداروں کو ہم ری اسٹرکچر کریں گے. انشاءاللہ جو ہمارے پسا ہوا طبقہ کسان، ان کے لیے ہم ساری گورنمنٹ مدد کرے گی کہ ایک کسان کسی طرح پیسہ بنائے تاکہ اپنی زمین پہ لگائے، تاکہ پیداوار بڑھے اس ملک کے اوپر. چھوٹی بزنسز کی مدد کریں گے. نوجوانوں کے لیے نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے نئی نئی چیزیں لے کے آئیں گے. مثلا ان کے لیے سکلز ایجوکیشن کریں گے تاکہ ان کو موقع ملے، ہنر سیکھیں، وہ تعلیم حاصل کر کے نوکریاں ملیں ان کو. تو یہ دوسری چیز کہ جو بھی ہمارا پیسہ ہوگا وہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ جائے گا، انسانوں کے اوپر. انشاءاللہ اپنی جو یوتھ ہے اس کے اوپر ہم خرچ کریں گے. میرا جو اگلی آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارا اس وقت فورن پالیسی میں بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کا. اگر کسی ملک کو اس وقت امن کی ضرورت ہے، سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، وہ پاکستان ہے. ہمارا اکنامک کرائسس اس وقت ایسا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو نیبرز ہیں ان سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں تاکہ ہم کانسنٹریٹ کریں اپنی نیشن بلڈنگ میں. تو سب سے پہلے تو ہمارا جو نیبر ہے چائنا، اس سے ہم اور مضبوط کریں گے اپنی ریلیشن شپ. چائنا ایک بڑا ہمیں موقع دیتا ہے کہ چائنا جو سی پیک انہوں نے پاکستان میں پروجیکٹ شروع کیا ہے، اس سے ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اس کو سی پیک کو استعمال کر کے انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر لے کے آئیں. دوسرا چائنا سے جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں وہ جو میں بات کہہ بیٹھا ہوں، 70 کروڑ لوگ چائنا نے غربت سے 30 سال میں نکالے ہیں. اور میں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ چائنا سے جو پاورٹی لیویشن ہے ہم ٹیم بھیجیں گے کہ کیا کیا انہوں نے سٹیپس لیے کہ کس طرح ہم اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھائیں، کس طرح ہمارا یہ جو لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، ہماری ساری کانسنٹریشن ہوگی کہ ہم نے ان کو کیسے نکالنا ہے یہاں سے. چائنا سے دوسری چیز جو ہم سیکھ سکتے ہیں وہ کرپشن ہے. چائنا نے کرپشن کے اوپر جس طرح جو میجرز لیے ہیں، جس طرح کہ انہوں نے 4 سالوں کے اندر 400 وزیروں کو پکڑا ہے، انہوں نے ایک مثال سیٹ کی ہے کہ کرائم ڈز ناٹ پے. جب آپ ایک کرپشن کے اوپر سے کرپشن کے اوپر پڑھتے ہیں تو تب کرپشن ایک معاشرے میں نیچے آتی ہے. تو وہ کرپشن کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ چائنا سے سیکھیں گے، ان سے اور اپنے تعلقات مضبوط کریں گے. دوسرا ملک ہے افغانستان. افغانستان ایک وہ ملک ہے جس نے سب سے زیادہ وار آن ٹیرر میں، یہ جو وار آن ٹیرر اور اس سے پہلے افغان جہاد تھی، سب سے زیادہ انسانوں نے اس دنیا کے انسانوں نے سب سے زیادہ جو تکلیف اٹھائی ہے وہ ہے افغانستان کے لوگ. اور افغانستان کے لوگوں کو امن کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو ملک چاہتا ہے افغانستان میں امن، وہ پاکستان ہے. افغانستان میں امن ہوگا، پاکستان میں امن ہوگا. ہماری پوری کوشش ہوگی ہماری گورنمنٹ کی کہ ہم ہر طرح افغانستان میں امن لانے کی کوشش کریں. میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ افغانستان میں ہمارے ایسے تعلقات ہو جائیں کہ ہمارے اوپن بارڈرز ہوں، جس طرح یورپین یونین کے اوپن بارڈرز ہیں، ہمارے بھی ایک دن افغانستان سے اوپن بارڈرز ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ افغانستان میں امریکہ انوالو ہے، میں چاہتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ بھی
یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ہماری ایک ایسے تعلقات ہوں جو کہ میوچلی بینیفیشل ہوں، یعنی ایک ایسے ہوں جو دونوں ملکوں کے لیے فائدہ مند ہوں۔ ابھی تک بدقسمتی سے ہمارے تعلقات ون وے رہے ہیں، یعنی کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو امداد کرتا ہے ان کی امریکہ کی جنگ لڑنے کے لیے، اس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ ہم یہ ریلیشن شپ چاہتے ہیں امریکہ سے کہ دونوں ملکوں کو فائدہ ہو، ایک بیلنس ریلیشن شپ ہو، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے اس بیلنس ریلیشن شپ کے لیے۔ ایران ہمارا ہمسایہ ہے، ایران سے ہم بالکل اپنے تعلقات اور بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ سعودی عربیہ ہمارا سب سے ایک ایسا دوست ہے جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو بھی کر سکیں، جتنی بھی ہماری طاقت ہو، مڈل ایسٹ کے اندر ہم کنسیلیشن، یعنی ہم ایک ثالث کا کردار ادا کریں، تاکہ ہم یہ جو ٹینشنز ہیں مڈل ایسٹ میں، آپس میں یہ جو لڑائی ہیں جو نیبرز کے بیچ میں ہیں، انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو اکٹھا کریں، ہم یعنی ایک وہ ملک بنے جو کہ لڑائیں ختم کرے، بجائے لڑائیوں کے اندر شرکت کرے جو اب تک بدقسمتی سے ہم کرتے آئے ہیں، اور اس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ پھر ہندوستان، مجھے تھوڑا افسوس ہوا یہ پچھلے چند دن یہ الیکشن میں کہ جو ہندوستان کے میڈیا نے جس طرح مجھے پورٹرے کیا، ایسے لگا جیسے میں کوئی بالی ووڈ فلم کا ویلن ہوں، یعنی ایسے لگا کہ جیسے ہر چیز جو ہندوستان کے لیے بری ہے وہ ہوگی اگر عمران خان طاقت میں آ جائے۔ میں وہ پاکستانی ہوں جو شاید ہندوستان میں سب سے زیادہ واقفیت لوگوں سے ہے، ہندوستان سارا پھیرا ہوں کرکٹ کی وجہ سے۔ میں وہ پاکستانی ہوں جو سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اور پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو یہ بر صغیر کے لیے بہتری ہے۔ اگر ہم یہ غربت کم کرنا چاہتے ہیں بر صغیر میں، جو کہ سب سے نمبر 1 پرائیورٹی ہونی چاہیے کسی بھی گورنمنٹ کی، تو سب سے بہتر یہ ہو کہ ہماری ایک دوسرے سے ٹریڈ ٹائز چلیں، ہم ایک دوسرے سے تجارت کریں، اور جتنا ہم تجارت کریں گے دونوں ملکوں کا فائدہ ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ایشوز کے اندر جو سب سے بڑا ایشو، کور ایشو ہے، وہ کشمیر ہے۔ کشمیر میں جو حالات ہیں اور جو کشمیر کے لوگوں نے پچھلے 30 سال میں جو ان کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، جو ہونی تھی، اگر فوج سے مسئلے حل ہوں اور شہری علاقوں میں آپ فوج لے کے جائیں گے، کہیں بھی دنیا کی فوج جب شہری علاقے میں جاتی ہے ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، اور کشمیری لوگوں نے بڑا سفر کیا اس وقت۔ کوشش ہونی یہ چاہیے پاکستان اور ہندوستان کی لیڈرشپ کو کہ ہمیں ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم کوشش کریں اس مسئلے کو حل کریں۔ یہ جانے تو نہیں لگا، اور اگر یہی بلیم گیم ہی چلتی رہے گی کہ یہ پاکستان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور پاکستان سارا وقت ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہ ہندوستان کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ تو ہم سکوائر 1 پہ ہیں اس وقت۔ میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہندوستان کی لیڈرشپ تیار ہے، ہم بالکل تیار ہیں کہ ہم اپنے تعلقات بہتر کریں۔ آپ ایک قدم ہماری طرف آئیں گے، ہم 2 قدم آپ کی طرف جائیں گے، لیکن آگے بھی تو بڑھیں۔ ابھی تک تو ایک 1 سائیڈڈ قسم کی ریلیشن شپ ہے کہ بلیم کیا جا رہا ہے پاکستان کو، ہر جس قسم کی دنیا میں کہیں دہشت گردی ہو تو پاکستان کو بلیم کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا، میں کنوکشن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں، یہ سب کانٹیننٹ کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر دوستی ہو، اور ہم اپنے جو مین ایشو ہے اس کو ڈائلاگ سے حل کریں۔ میں آخر میں میں پاکستانیوں سے اپنے قوم سے پلیج کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہاں بھی ہم اپنا گورننس سسٹم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ہم بھی ایک ایسا گورننس سسٹم لا سکتے ہیں جو عوام کی زندگی آسان کرے گا، جو ایسا گورننس سسٹم جو موقع دے گا لوگوں کو پاکستان میں انویسٹ کرنے کا۔ میں یہ آپ سے آج پلیج کرتا ہوں کہ کوئی بھی، میری ساری کوشش ہوگی کہ عمران خان سادگی اختیار کرے، کوئی بدلے نہ۔ میں آپ کی طرح کا ایک شہری ہوں، اگر میرے پاس ذمہ داری زیادہ تو یہ نہیں مطلب کہ میں آسمان پہ چڑھ جاؤں، اور جو آج تک
جو ہمارے میں جو پاور میں آتا ہے وہ اس کے طور طریقے بدل جاتے ہیں. میں پھر آپ سے پلیج کرتا ہوں کہ یہ ایک غریب ملک کے اندر یہ جو سمبلز ہیں, یہ جو ہم بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں اور جو بڑے بڑے پروٹوکولز میں رہتے ہیں, عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر جو حکمران آج تک عیاشی کرتے ہیں, میں یہ آپ کے سامنے یہ پلیج کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ایک بالکل آپ مختلف قسم کی پاکستان میں گورننس دیکھیں گے. میں نے آج تک آپ سے جتنے وعدے کیے ہیں, میں نے آپ کو کہا کینسر ہاسپٹل بناؤ, آپ سب نے مجھے پیسے دیے. میں نے آپ کو کہا تھا 70% لوگوں کا مفت علاج ہوگا. آج اللہ کا فضل سے 2 کینسر ہاسپٹل ہیں پاکستان میں. دنیا میں کوئی مثال نہیں جدھر 70% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج ہے. میں نے یونیورسٹی بنائی, پہلی دیہات کے اندر یونیورسٹی. میں نے آپ کو کہا کہ وہاں میں غریب گھرانوں سے لوگوں کو ایک انٹرنیشنل ڈگری دلواؤں گا. مجھے فخر ہے 90% وہاں بچے غریب گھرانوں کے ہیں جو نبل یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو وہ ملک بناؤں گا جو پہلی دفعہ بجائے ایک چھوٹے سے ایلیٹ کے لیے پالیسیز بنائے, ساری پالیسی بنے گی کہ میرا یہ جو غریب طبقہ ہے, جو پسا ہوا طبقہ ہے, جس کے اندر سارے ہیں, جس میں خواتین ہیں, جس میں مائنورٹیز ہیں, جس میں ہماری مائنورٹیز نیچے جن کے حقوق کئی دفعہ جو دیے ہوئے قانون میں وہ بھی نہیں ہم کرتے, جس میں گھر کے ملازم ہیں جن کو کوئی رائٹس نہیں ملتے. میری ساری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھائیں, ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کریں. میں ہر اس نچلے طبقے, مظلوم طبقے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو کھڑا ہو کے دکھاؤں گا. اور جو آخری میرا پوائنٹ ہے دھاندلی کا, آج پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں دھاندلی ہوئی. سب سے پہلے میں ان کو کہوں کہ جو یہ موجودہ الیکشن کمیشن ہے, یہ 2 مین پولیٹیکل پارٹیز نے منتخب کی تھی, پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے. یہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کی نہیں تھی, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی ان ساری گورنمنٹس نے, ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کی مشاورت سے بنی تھی. میں آج یہ کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کسی حلقے میں آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی, ہم آپ کی پوری مدد کریں گے. ہم سارے حلقوں کو کھلوائیں گے جو آپ کہتے ہیں کہ جس میں دھاندلی ہوئی. جب 2013 کا الیکشن ہوا, 400 پٹیشنز تھیں جس میں لوگوں نے کہا, ساری پارٹیز نے کہا دھاندلی ہوئی, اور 400 پٹیشنز تھی الیکشن کمیشن کے پاس. میں نے کہا 4 کھول دو, صرف 400 میں سے صرف میں نے کہا 4 سیمپل لے لو تاکہ 2018 کا الیکشن ٹھیک ہو. یہ ساری پارٹیز جو آج کہہ رہی ہیں دھاندلی ہوئی, ان سب نے میری مخالفت کی. انہوں نے کسی نے 4 حلقے نہیں کھولے. ہمیں عدالت میں جا کے 2.5-3 سال کے بعد ہم نے وہ حلقے کھلوائے. آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ہماری طرف سے کوئی حلقہ آپ کھولنا چاہتے ہیں, جو آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوگی, ہم آپ کے ساتھ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے تیار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا سب سے صاف اور شفاف الیکشن ہوا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی اس طرح کی پاکستانی قوم نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا الیکشن میں جو آج کیا. اور جو بھی خدشات ہیں اپوزیشن کے, جو کہہ رہے ہیں آج کے دھاندلی ہوئی, ہم ان کے ساتھ مل کے ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. میں پاکستانیوں کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے طاقت دے کہ جو میں نے آپ سے وعدے کیے ہیں وہ میں پورے کروں. پاکستان زندہ باد.